ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے نوجوانوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل، اس کا انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک مجلس میں بیٹھنے کا، سننے کا، سنانے کا موقع عطا فرمایا. مجلسیں دنیا کے اندر بے حد مجلسیں اور تقاریبیں ہوتی ہیں. شادی بیاہ کی مجلس ہو یا کوئی اور سیاسی مجلس ہو، لیکن ان کے اندر اللہ کی طرف سے کسی بھی چیز کا کوئی وعدہ نہیں. اللہ نے اگر کسی مجلس میں بیٹھنے والوں پر رحمتوں کا، برکتوں کا برسانے کا ارادہ اور وعدہ کیا ہے تو وہ قرآن کریم جیسی مجالس ہیں. بہت مبارکبادی کے مستحق محمد شاہویز سلمہ اور ان کے والد محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی آگے کی منزلوں کو آسان فرمائے. عزیزم محمد شاہ زیب سلمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر حفظ کرنے کی، بسانے کی، سمانے کی توفیق اس کو عطا فرمائے. قرآن کریم ایک عظیم وہ دولت و نعمت ہے کہ جس کو آج ہم نے طاقوں میں سجانے کے لیے محض رکھا ہوا. آج ہم مشاہدہ کریں کہ قرآن کریم آج ہمیں، ہمارے گھر والوں کو صرف دیکھنے کے لیے ملتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. حالانکہ پڑھنے والے، پڑھانے والے آج یوں اگر کہا جائے کہ آپ کے مراد آباد کے اندر، آپ کے اس محلے کے اندر اتنے مدرسے، اتنے پڑھانے والے موجود ہیں کہ اگر آپ اس سے باہر کہیں جائیں گے تو شاید آپ کو نہ ملے. آپ گاؤں کا، دیہاتوں کا سروے کریں کہ جہاں لوگ قرآن کریم سیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، پریشان ہیں، انہیں کوئی سکھانے والا نہیں، انہیں کوئی بتانے والا نہیں کہ قرآن کریم کیا ہے. آج اللہ نے ہمارے ارد گرد، ہماری گلی اور کوچوں کے اندر چھوٹے چھوٹے 7 سال کے بچے، 10 سال کے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، اسے حفظ قرآن کی دولت سے آراستہ کر دیا. آج ہم اس کی قدر نہیں کرتے.
اور یقین جانے کہ اگر آپ کا یہی بچہ آج اس بچے نے ناظرہ مکمل کیا، کل یہی بچہ آپ کا اللہ کرے کہ اس کو قرآن کریم کی پوری دولت مل جائے، حافظ قرآن بن جائے، آپ سب اس بچے کے لیے دعا کریں، تو کل اس کی قدر و منزلت چاہے دنیا کی نظروں میں ہو یا نہ ہو، لیکن رب کے نزدیک اس کی قدر و منزلت ہم سے اور آپ سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کا سیکھنا اور سکھانا کتنی بڑی چیز، کیوں فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا کے اندر کسی بھی سیکھنے سکھانے والے کو عمدہ اور بہترین نہیں بتایا۔ کسی کے پرچونے کی دکانیں وہ بہتر نہیں، کسی کی سیاسی اور سماجی مجلسیں لگی ہوئی ہیں وہ بہتر نہیں، کوئی کسی چیز میں لگا ہوا، کوئی کسی کاروبار میں لگا ہوا، لیکن اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بہتر معتبر نہیں بتایا۔ اگر بتایا تو کسے بتایا کہ تم میں سب سے بہترین اور عمدہ شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے، جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے، یہ بہتر ہے۔ دنیا کی نظروں میں ہم اور آپ کتنا ہی مال اکٹھا کر لیں، دولت اکٹھی کر لیں، لیکن ایک دن جانا تو ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہے، سب کا یہ عقیدہ ہے، یہ جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے ایک نہ ایک دن کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو جانا ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ اگر ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے ساتھ یہ بہترین عظیم نعمت بھی ہمارے ساتھ چل کر کے جائے، کیونکہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو یوں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مبارک بات یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو، جب تک تم اس عظیم نعمت یعنی قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے، پکڑے رہو گے، جب تک دنیا کے اندر تم ذلیل اور خوار نہیں ہو سکتے۔ آج ہم مشاہدہ کریں کہ جہاں جہاں مسلمان رہ رہے ہیں، بسے ہوئے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں مسلمانوں پر ایک بے عزتی کا، ذلیل و خوار کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج جو طرح طرح کے بل لا کر کے ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مسلمانوں کی آزمائش۔ مسلمان، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ قرآن کریم تمہارے لیے رسی کا کام کر رہا ہے، جب تک تم اس رسی کو، قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو تمہارے لیے آگے کی منازل یعنی کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اور اگر تم اس رسی کو چھوڑ دو گے تو ذلیل خوار ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے بچے اسکولی تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں، اسکولی تعلیم کا زیور ہم اپنے بچوں کو پہنا رہے ہیں، اگر نہیں پہنا رہے اپنے بچوں کو تو قرآن کریم کی تعلیم کا زیور ہم نہیں پہنا رہے اپنے بچوں کو، قرآن کریم کی تعلیم سے دور رکھ رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آگے چل کر کے اس بچے کی اولاد ہوتی ہے، پھر وہ بھی اسی لائن پہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو، دنیا کے اندر کچھ بھی کرو، کسی بھی لائن میں چلے جاؤ، لیکن کم سے کم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ ضرور کراؤ۔ اس کا فائدہ، اس کا رزلٹ آگے کیا نکلے گا کہ اگر آپ کا بچہ کسی بھی لائن میں چلا جائے، کسی بھی کاروباری لائن میں چلا جائے، سیاسی اور سماجی لائن میں چلا جائے، کہیں پر بھی چلا جائے، وہ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے ذہن میں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کے وہ تمام احکام جو قرآن کریم کے ذریعے بتائے گئے اپنے بندوں کو وہ اپنے ذہن میں رکھ کر کے زندگی گزارے گا۔ اور جب اسے پتہ ہی نہیں قرآن کریم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا، اللہ کے نبی نے ہمیں کیا تعلیمات سکھائیں، جب اسے پتہ ہی نہیں تو پھر وہ دنیا کے اندر رہے گا، زندگی بسر بھی کرے گا، لیکن وہ حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے یہ اسے خود کو بھی نہیں پتہ۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان، آپ کے محلے کے اندر مدرسہ چل رہا ہے، ہمارے حافظ صاحب مدرسہ چلا رہے ہیں، الحمدللہ بہت بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں، اور آئے دن تقاریبیں ہوتی رہتی ہے قرآن کی۔
یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے. اور پھر بھی ہماری آنکھیں اگر نہ کھولیں تو گویا کہ کھانا پکا ہوا رکھا ہے، تیار ہے، ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ اپنے آپ دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھا لیں، اتنا بھی نہیں ہوتا. ہم اور آپ ہسٹری کھگا لیں، کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے اصحاب نے کس کس طریقے کی قربانیاں دی. قرآن کریم کی تعلیم کے لیے یوں آتا ہے، بخاری کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے بچے تھے، اتنی عمر نہیں تھی کہ آپ کے پاس مدینہ طیبہ جا کر کے علم حاصل کرتے، قرآن کریم کی تعلیم کو سیکھتے، لیکن ایک ذوق اور شوق تھا کہ قرآن کریم کی تعلیم کو سیکھوں، قرآن کریم کو پڑھوں. تو پھر کہ وہ کیا کرتے کہ جو بھی قافلے مدینہ طیبہ سے ہو کر کے آتے، جو بھی جماعت مدینہ طیبہ سے ہو کر کے آتی تو وہ مدینے کے جو سڑک کے کنارے تھے وہاں پر چلے جاتے. وہ صحابی رسول وہاں سڑک کے کنارے جا کر کے وہ جو بھی قافلہ آتا اس سے پوچھتے کہ بھئی آپ مدینہ طیبہ سے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے آپ کو کوئی قرآن کی کوئی آیت سکھائی؟ اگر وہ کہتے کہ ہاں ہمیں اللہ کے نبی نے یہ قرآن کی آیت سکھائی، اس سے کہتے کہ بھئی مجھے بھی یہ قرآن کی تعلیم سکھاؤ، مجھے بھی قرآن کی یہ آیت سکھاؤ. یوں آتا ہے روایات کے اندر کہ کسی کو قرآن کی ایک آیت یاد ہوتی، غور کرنا اس بات پر، کسی کو قرآن کی ایک آیت یاد ہوتی، کسی کو قرآن کریم کی 2 آیتیں یاد ہوتی اور کسی کو 3 آیتیں یاد ہوتی. اس طرح کر کے روزانہ وہ سڑک کے کنارے جاتے اور اس طرح انہوں نے پورا قرآن کریم اپنے سینے کے اندر محفوظ کر دیا. آپ اس بات کو ذرا دھیان سے غور کریں کہ وہ روزانہ جا رہے ہیں، منتیں اور سماجتیں کر رہے ہیں قافلے والوں کی کہ بھئی اللہ کے واسطے ایک آیت سکھا دو، 2 آیتیں سکھا دو. آپ کو کسی کی منتیں اور سماجتیں کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تو اپنے بچوں کو مدرسے میں لے کر کے جائیں، آپ اس صاحب کے حوالے کریں. آپ کی ڈیوٹی صرف کتنی مدرسے کے اندر، آپ کی ڈیوٹی صرف اور صرف کتنی کہ اپنے بچوں کو صبح اٹھائیں، اچھے کپڑے اس کو پہنائیں، روزانہ اسے چھوڑ کر کے آئیں اور جب چھٹی کا وقت اس لے کر کے آئیں. یہ لیکن ایک طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، اسکولی تعلیم اپنے بچوں کو دلاتے نہیں دلاتے؟ بھائی اسکولی تعلیم دلاتے نہیں دلاتے؟ اس کے لیے بھی اپنے بچوں کو، ماں بھی بچوں کو صبح اٹھاتی ہے، باپ بھی صبح اٹھاتا ہے، نہیں اٹھتا اس کی پٹائی کی جاتی ہے کہ بچے اٹھو تمہیں اسکول جانا ہے. کیوں؟ وہاں باپ کی گاڑی کمائی لگ رہی ہے. اگر باپ کی اتنی کمائی نہیں تو باپ اوور ٹائم کر کے اپنے بچے کو پڑھا رہا ہے، کیونکہ اس کا مستقبل اسے دکھ رہا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، میرا بچہ انجینئر بن سکتا ہے. لیکن قرآن کریم کی تعلیم میں کیا؟ قرآن کریم کی تعلیم پڑھ کر کے لوگ اسے ملا کہیں گے، لوگ اسے حافظ جی کہیں گے. تو یہ تمام تر باتیں ایک باپ کے ذہن میں، اور باپ بھی وہ کہ جس کو اس کے باپ نے قرآن کی تعلیم سے دور رکھا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے دور رکھتا ہے اور دینی تعلیم سے دور رکھتا ہے، دنیاوی تعلیم اس کو دلاتا ہے، پھر آگے سلسلہ بسلسلہ یہ چلتا جاتا ہے. لیکن حقیقت میں بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کرائیں، مزین کرائیں. ایک طرف آج کا وہ وقت ہے، وہ حالات ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسکولی تعلیم بھی دلائیں، منع کوئی نہیں کرتا، اسکولی تعلیم بھی دلائیں، وہ بھی ضروری ہے. کیونکہ آج کے حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ کے بچے کے پاس 10ویں کی سرٹیفکیٹ مارک شیٹ نہیں ہے تو پھر آنے والے 2-4 سالوں میں آپ کے بچے کا پاسپورٹ بھی نہیں بن سکے گا. یہ بہت اندر کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو کل ہم ایک پروگرام میں گئے تھے، وہاں ایک جمعیت کے حضرت اقدس سید مفتی محمد عثمان صاحب منصور پوری دعوت برکاتہ ملالیہ تشریف فرما تھے، حضرت کا بیان ہوا. وہاں انہوں نے ایک پیغام لوگوں کو یہ دیا کہ اپنے بچوں کو اتنی تعلیم ضرور دلائیں کہ آپ کے بچے کی 10ویں کی سرٹیفکیٹ اس کو مل جائے، حاصل ہو جائے. کیونکہ گورنمنٹ کی نظریں کہہ لیں، یہ دشمنان اسلام کی نظروں کو کہہ لیں بہت خراب ہیں، اور آنے والے 2-3 سالوں کے اندر اگر آپ نے اپنے بچوں کو کاروباری لائن میں گھسائے
بنائے رکھا، اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم سے آراستہ نہیں کرایا، دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کرایا، دنیاوی تعلیم سے آراستہ نہیں کرایا، اس بچے کو 10ویں کی سرٹیفکیٹ نہیں دلائی، تو آپ کے بچے کا پاسپورٹ نہیں بن سکے گا۔ پاسپورٹ اگر نہیں بن سکے گا تو پھر بہت ساری مشکلات آپ کے بچوں کے سامنے آئیں گی۔ تو اپنے بچوں کے مستقبل کو تابناک بنانا ہے یا اپنے بچے کے مستقبل کو زیرو بنانا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ تو قرآن کریم کی تعلیم بھی دلائیں اور یہ تعلیم بھی دلائیں، دونوں تعلیم سے آراستہ کریں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، رزلٹ کیا ہوگا کہ آپ کے بچوں کی زندگیاں سدھرتی چلی جائیں گی، آپ کے گھر کے اندر انوار و برکات کا نزول ہوتا چلا جائے گا۔ پہلے کا زمانہ تھا گھروں کے اندر سے قرآن کریم کی تعلیم کی آوازیں آ رہی، صبح صبح قرآن کی آوازیں آ رہی، ہماری مائیں بہنیں پڑھا کرتی تھی، ہمارے بھائی پڑھا کرتے تھے، لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بھائیوں کا، ہماری بہنوں کا کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے کہ علم کے نام سے، تعلیم کے نام سے ان کو بیر اور نفرت ہونے لگی۔ کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے، اپنے بچوں کو کاروبار میں لگا دیا۔ حالات سب کے اوپر آئے ہیں، یہ جو حالات 1-1.5 سال سے لوگوں پہ آئے ہوئے ہیں، آپ پہ نہیں، سب پہ یہ حالات ہیں، لیکن ہم نے تو کسی کاروبار میں ہم نہیں لگے، ہم بھی اس تعلیم کے اندر ہیں۔ روزی روٹی کا مالک کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، کل بھی وہی تھا، روز قیامت وہی رہے گا، اس لیے حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ ضرور کرائیں۔ بہت مبارکبادی کے مستحق عزیز محمد شاہ زیر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی آگے کی منزلوں کو آسان فرمائیں، اور آپ یہاں سے یہ تحیہ لے کر کے اٹھیں، یہ عزم لے کر کے اٹھیں کہ آپ اپنے بچوں کو کچھ نہیں تو کم سے کم قرآن کریم کی تعلیم ضرور دلائیں، ضرور دلائیں۔ قرآن کریم کی تعلیم آپ اپنے بچوں کو دلائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے آس پڑوس والے بھی اس کی عزت کریں گے۔ آپ دیکھتے ہوں گے، آپ کے دیکھنے میں آتا ہوگا کہ اگر کوئی حافظ صاحب گزر جائے، اب یہی انہوں نے صرف کیا کیا، قرآن کریم کو بھی ناظرہ کیا ہے، لیکن یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، سب ان کو اتنی عزت دے رہے ہیں کہ کل یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، ایک عظیم نعمت کے حاصل کرنے پر یہ انعام اللہ کی طرف سے ہے۔ عزت دنیا والے نہیں دیتے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ میں نے شروع میں قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی تھی، آج ہم اور آپ رو رہے ہیں، پریشان ہیں کہ مولانا صاحب عزت نہیں ہے، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم مومن ہیں ہی نہیں۔ اللہ نے کیا کہا قرآن کریم کے اندر کہ عزت رسول کے لیے، عزت مومنین کے لیے۔ آج ہم اپنے گربانوں میں جا کر کے دیکھیں کہ ہم مومن ہیں، ایمان کی کوئی علامت ہمارے اور آپ کے دل میں پائی جا رہی ہے؟ کوئی بھی علامت نہیں، کوئی بھی علامت نہیں، سروں پہ سے ٹوپی غائب، داڑھی غائب، نمازیں غائب، بتائیے کوئی بھی ایک ایمان کی پہچان نہیں، تو پھر عزت کہاں سے ملے گی؟ گویا کہ پیڑ تو لگایا کہے گا قبول کا، اور کہہ کیا رہے ہیں کہ آم ملے، آم تو آم ہمیں ابھی نصیب نہیں ہونے والی ہے۔ بہرحال قرآن کریم کی تعلیم کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، عمر کا کوئی تقاضا نہیں کہ صاحب عمر ہماری گزر گئی۔ قرآن کریم کا اللہ مالک ہے، اللہ نے کہا قرآن کریم کو پڑھو، تم صرف میدان میں آؤ، آگے کی منزلوں کو آسان کرنا میرا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔